کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ, کیا کامنٹ کریں گے؟ ہاں دیکھیں جی, جو تو مقدمات کے واپسی کے لیے یا مقدمات ختم کرنے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں ہیں, ان کے اوپر تو کوئی اس قسم کا اقدام نہیں ہوگا, لیکن انتظامی سٹیپ کے تحت کسی مقدمے کو واپس لینے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے, کیونکہ کیسز کو ودرا کرنے کی بجائے اگر یا تو پھر وہ کیسز کو اگر ودرا کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ریزن اس قسم کی سامنے آنی چاہیے کہ جو قانون سے متصادم نہ ہو. لیکن وقتی طور پہ جو امپریشن پڑ رہا تھا کہ حکومت اثر انداز ہو کے اپنے خلاف مقدمات ختم کرنے جا رہی ہے, اس کا راستہ روکا گیا, لیکن بظاہر ہماری معلومات کے مطابق اس قسم کا کوئی سٹیپ سامنے نہیں تھا کہ فلاں کیس جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے. البتہ پراسیکیوشن میں کوئی ویکنیس جو ہے وہ سامنے آ سکتی. دوسرا جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جب تک یہ سو موٹو نوٹس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یا اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہو جاتا, اس وقت تک جو تبادلے ہیں پراسیکیوشن میں خاص طور پہ ان کو مکمل طور پہ روک دیا گیا ہے, اور جو پہلے والے تبادلے ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی حکم جاری نہیں ہوا کہ جو پہلے تبادلے کر دیے گئے تھے کیا ان کو ریورس کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا, لیکن فی الحال جن لوگوں کو جواب کے لیے طلب کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے ریلیونٹ لوگ ہیں. پراسیکیوٹرز جو صوبوں کے ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے, اس کے علاوہ ڈائریکٹر لیگل جو ہے ایف آئی اے کا, ان کو بھی اس بات کے لیے بلایا گیا کہ کیا کہیں پہ مقدمات پہ اثر انداز ہونے والے کوئی اقدامات تو نہیں ہو رہے, اس میں تبادلے بھی شامل ہیں اور اس میں مقدمات لینے کے واپس لینے کی احکامات جو ہیں ان کا معاملہ بھی یقینی طور پہ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جانب سے کوئی یقین دہانیاں کرا دی جاتی ہیں تو پھر یہ از کو نوٹس جو ہے اس کو نمٹایا جا سکتا ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئیں, وہ شاید آگے چل کے آئیں گے, کہ جو لیجسلیشن کی بات کی گئی ہے اور جس میں خاص طور پہ اس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ 2 جون کو جو ایک آرڈیننس ہے وہ لیپس ہو جائے گا. اس آرڈیننس کے لیپس ہو جانے کے بعد چیئرمین نیب جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکتے, تو اس کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے, اور چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی. خالد عظیم صاحب, اس کے حوالے سے بھی عدالت کو حکم جاری نیب اور ڈی جی ایف آئی اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کیا ہے, وضاحت کرنی ہوگی کہ مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے, تو دیٹ مینز اس تاثر کو درست مانا جائے کہ مداخلت ہو رہی ہے. جی یہ بات بھی جو ہے وہ ان کے آنے سے کلیئر ہوگی. بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ جو تاثر ہے یہ حقیقت پہ بھی مبنی ہے یا نہیں, اس کا یقینی طور پہ وہ جواب دیں گے, اور کہ کیا مداخلت ہو رہی ہے اور کسی مداخلت کے نتیجے میں کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس کا جواب بھی یہ تینوں جو جن لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں, جس میں چیئرمین نیب بھی ہیں, ڈی جی ایف آئی اے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ ہے, ان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے. البتہ ایک چیز جو ہے اس کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی ایف آئی اے کے تبادلے کے اوپر جو ہے وہ جو بات کی ہے کورٹ نے, تو کورٹ کو پھر اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جب حکومتیں تبدیل اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں تو وہ ایف آئی اے کے چیئرمین کو تبدیل کرتی رہی ہیں یا اسی چیئرمین کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ آگے کنٹینیو کرتا رہا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اور کہ نئی حکومت نے آنے کے کتنے عرصے بعد ڈی جی ایف آئی اے جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے. ایف آئی اے ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور یقینی طور پہ جو ملک کے ٹاپ کے ادارے ہیں ان میں سے ایک ہے, اور اس کے ڈی جی کی ہمیشہ تقریر جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ اس پر گفتگو بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے, قطع کلامی کی معذرت خالد صاحب, لیکن یہ کہ وہ ان سے پوچھنا یقینی طور پہ ضروری ہے کہ آج کی پوری کارروائی میں کیا ہوا ہے, اور اب سماعت کو جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. شہزاد آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ مجھے اگر سن سکتے ہیں تو بتائے گا. اب کارروائی کو جمعے تک ملتوی کیا گیا ہے, عدالتی کارروائی کو. آج پوری سماعت میں کیا کچھ ہوا ہے دیکھنے والوں کو بتائیے.
جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم مقدمے کی سماعت اس وقت جو ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے گزشتہ روز نوٹس 184(3) کے تحت جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ میں، اس حوالے سے تو آج کی سماعت میں بہت اہم ریمارکس ججز کے سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں اور اپریل اور مئی کی جو خبریں آئی ہیں وہ بھی اٹیچ کی گئی ہیں پیپر بک میں. ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہائی لیول کے مقدمات ہیں، ہائی پروفائل مقدمات میں جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر جو ہے ٹیمز کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی شخصیات کی جانب سے. اس حوالے سے عدالت نے اب واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. اس حوالے سے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کے علاوہ تمام جو ہائی پروفائل مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سیل کر دیا جائے. عدالت عالیہ نے جو ہے اس حوالے سے چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. تمام صوبائی جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اب نیب اور ایف آئی اے میں کسی قسم کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کی جائے گی. عدالت نے جو گزشتہ 6 ہفتوں سے اس تمام جو مقدمات ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے تمام ریکارڈ جو ہے جمع کروائیں. عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے میں ڈی جی سمیت جو ہے وہ افسران کی جو ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر رضوان کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر سماعت ہے عدالت میں اور عدالت نے یہ کہا کہ ڈاکٹر رضوان کی پوسٹنگ کے بعد جو ہے وہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس حوالے سے عدالت کے جو معزز جج تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کے ایک افسر کی جانب سے درخواست دی گئی ہے کہ انہیں روکا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ پیش نہ ہوا جائے. جو آنے والے اعلیٰ شخصیات ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ پیروی نہ کی جائے مقدمات کی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت نے اس معاملے پر آج خود نوٹس لیا ہے اس سارے معاملے کا اور اب اس مقدمے کی جو سماعت ہے وہ آئندہ جمعے تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوں گی ان پر جو ہے وہ تا حکم ثانی پابندی بھی عدالت کی جانب سے جو ہے عائد کر دی گئی ہے اور آئندہ جمعے تک جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے اس حوالے سے جو ہے وہ جواب بھی طلب کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. خالد صاحب، جس طرح سے اب بات ہو رہی ہے وہ بیانیہ جو عمران خان کی جانب سے بار بار ان ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا تھا، اب اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کے بعد یہ تمام تر معاملہ ہوا ہے، پوسٹنگ کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس معاملے کو بھی اب سپریم کورٹ خود سے دیکھ رہا ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کس جانب یہ چیز اثر انداز ہونے جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے جو بیانیہ جس کو اتنی ہائپ کریٹ جس کی کر دی گئی ہے اس میں اب تھوڑا وہ تھمے گا؟ اور یقینی طور پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ٹھہراؤ تو آتا ہے. لیکن جی جب بھی کبھی عدالت اس قسم کے معاملات کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی آتی ہے. اور خاص طور پہ آج جب ان کی جانب سے ڈاکٹر رضوان کا معاملہ اٹھایا گیا تو یہ وہ چیز ہے جس کو 3-4 دن سے عمران خان جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں بار بار اس کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اچھا ہے عدالت اس کو کسی طرح سے لے لے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کیا ان کی یہ جو موت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو وہاں سے اس پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کو اس پوسٹنگ سے کسی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کس قسم کا کوئی ایسا پریشر آتا ہے. یہ بھی تحقیقات طلب بات ہے کہ کیا ان کو ہٹا دیے جانے کے بعد ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی انیشیٹ ہو رہی تھی جس کا انہوں نے پریشر دیا ہے، یا خالی اگر اس تحقیقات سے ان کو ہٹا دیا گیا. بلکہ وہ تحقیقات جو ہے وہ تو کر چکے ہیں اور میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل چالان بھی انہوں نے اس کے لیے تیار کر لیا. میرا خیال وہ تو اپنا کام مکمل کر چکے تھے. ان کو اگر وہاں سے اس سے ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد کون سے ایسے جواز پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ ساری چیزیں اچھا ہے عدالت نے اس چیز کو اگر پوری طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے تو اس کے لیے الگ سے کسی انکوائری کا بھی حکم دے دے تاکہ اس کو جو اس کا سیاسی استعمال ہے وہ بند ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر واقعی کوئی اس قسم کا دباؤ آ گیا تھا کہ جس کی وجہ جس کو وہ سسٹین نہ کر سکے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اس سے آگے کی بھی ایک سیریس بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایسی دوا کا بتائیں گے، ایسے انجیکشن کا بتائیں گے کہ جو انجیکشن دیے جانے کے بعد بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تحقیق ہو جانی چاہیے کہ کیا واقعی ڈاکٹر رضوان جو ہے ان کی موت طبی نہیں تھی اور ان کے لیے یہ جو ہارٹ اٹیک کا سلسلہ ہے اس کو کسی طرح سے مینوور کیا ہے، مینیج کیا ہے. اگر ایسا ہوا ہے
تو جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر خالد عظیم صاحب یہاں پر ایک سوال، اب جو عدالت کی آبزرویشن سامنے آئی ہے، اس سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ تقرریاں بھی کر سکتا ہے، تبادلے بھی کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے افسر بھی لگا سکتا ہے، اب اس سارے سینیریو میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا سٹینس کیا ہوگا؟ پہلے مجھے وہ نامکمل جملہ جو ہے وہ آگے بڑھانے دیجیے کہ اگر ایسا نہیں ہوا اور محض یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر رضوان کو قتل کیا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ یہ بیانیہ بھی از خود اپنی موت مر جائے گا اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا اطمینان آ جائے گا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 175 جو ہے وہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ جیورسڈکشنز طے ہیں کورٹس کی، کہ کورٹس جو ہیں وہ کس معاملے میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہیں، اور ایگزیکٹو کا ایک اختیار ہے۔ میں نے بہت سے کیسز میں یہ اس چیز کو دیکھا ہے کہ عدالتیں گریز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو انتظامی امور ہیں وہ انتظامیہ نے ہی سر انجام دینے ہیں، اور اگر ہم اس طرح سے قدغنیں لگانے لگیں گے تو پھر انتظامیہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی میلافائڈے ہے، کوئی بدنیتی ہے اور اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی کو ہٹایا گیا ہے، تو چاہے وہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہوں یا وزیر اعظم کے ہوں، وفاقی کابینہ کے ہوں یا صوبائی کابینہ کے ہوں، ان ساری صورتوں میں ڈیفینیٹلی ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سٹیل ملز سو موٹو کیس تھا جس میں عدالت نے حسین اصغر صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی ڈی جی نیب کے طور پہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو تفتیشی افسر مقرر کیا تھا، لیکن ان کا فوری طور پہ جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا تھا کہیں اور کسی اور جگہ پہ۔ اسی طرح سے طارق کھوسا ایک وکیل ہوا کرتے تھے جو جسٹس آصف سعید کھوسا کے بھائی تھے، ایک افسر تھے FIA کے، ان کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا تو ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ اس پہ کورٹ میں بہت بحث ہوئی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، لیکن الٹیمیٹلی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا گیا کہ افسران کا تبادلہ جو ہے وہ اختیار ہے حکومت کا، اور ایون اگر کورٹ ان کو نامینیٹ کرتی ہے کسی کمیشن کے لیے یا کسی انکوائری کے لیے تو ان کی دستیابی جو ہے وہ فراہم کرنا جو وہ بھی حکومت کا اختیار ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ ٹراکاٹمی آف پاور جو ہے وہ متاثر نہ ہو، جو صرف کی تقسیم ہے متاثر نہ ہو۔ اس حوالے سے آپ بات بھی کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں PTI سے فاروق حبیب صاحب، بات کریں گے ان سے۔ فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یقینی طور پہ یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے یہ بڑا اہم فیصلہ، ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان تمام تر معاملات پر سو موٹو لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اچھا اس کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنا کامنٹ اس پہ کیجیے گا، اور آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ پر شہباز شریف جیسے ہی وزیر اعظم بنتے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دینا شروع کر دیا۔ یہ وزیر اعظم کے منصب کو یہ چیز دے بھی نہیں دیتی تھی کہ وہ جس